السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ عزیزو، جانتے ہو کیا فضیلت ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزو، جانتے ہو کیا فضیلت ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی جو حقیقت ہے محمد کی۔ زمین و آسماں اور فرشتوں کی حقیقت کیا، بڑی عرش معلیٰ سے بھی رفعت ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج عزیزان اسلام 3 ربیع الاول ہے۔ ساری دنیا میں جشن منایا جا رہا ہے، کیونکہ اسی ماہ میں خاتم النبیین حضور اکرم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ آپ دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے تھے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ ایک قوم کے لیے، ایک خطے کے لیے آئے تھے، نہ کہ سارے عالم کے لیے۔ اسی لیے اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، موسیٰ لقومہ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ لقومہ، ہم نے موسیٰ کو ایک قوم کے لیے بھیجا ہے، عیسیٰ کو ایک قوم کے لیے بھیجا ہے۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری نسل انسانی کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور کسی مذہب کو، کسی قوم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے قوموں کو دین کی دعوت دے سوائے مسلمانوں کے۔ اسلام ہی یہ حکم دیتا ہے کہ تم جو ہے نا ساری انسانیت کو دعوت دو، کیونکہ اسلام ایک عالمگیر دین ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے آپ مبعوث ہوئے ہیں۔ آج ساری دنیا میں مسلمان جلسے مناتے ہیں، اور جلسوں میں بڑے بڑے علماء اکرام آتے ہیں، مشائخین آتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت فضیلت بیان کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے آئے ہیں؟ کیا صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے لیے آئے تھے؟ نہیں، بلکہ سارے انسانوں کے لیے آئے ہیں۔ تو مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے، آج اس ماہ مبارک کی بدولت ہم کو چاہیے کہ جو بھی ہم جلسے کریں میلاد النبی کے، تو ان جلسوں میں بڑے بڑے پنڈتوں کو مدعو کریں، بڑے عیسائیوں کو، پادریوں کو، جینیوں کو، بدھیوں کو، غیر اقوام کے جو بڑے بڑے پیشوا ہیں، ان کو دعوت دیں، ان کو بلائے، اپنے اسٹیج پہ بٹھائے، اور ان کو بتائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف ہمارے نبی نہیں ہیں، بلکہ آپ کی مذہبی کتابوں میں ہزاروں لاکھوں سال پہلے اس وجود مبارک کا ذکر موجود ہے۔ یہ کام آج مسلمان چھوڑ دیے ہیں، جبکہ ہم 1400 سال پیچھے اگر جا کے دیکھیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے تاریخ میں کہ صحابہ اکرام مندروں میں، مٹھوں میں، کلیساؤں میں، بادشاہوں کے درباروں میں، گلی کوچوں میں، بازاروں میں، میلوں میں، ہر جگہ جا کر کے اسلام کے پیغام کو پہنچائے، جس سے اسلام آج دنیا کے کونے کونے تک پہنچا۔
آج کروڑوں مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اولیاء اللہ بزرگان دین ساری دنیا میں پھیل کر کے اسلام کے پیغام کو پہنچائے۔ آج مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، آج اس پرفتن دور میں جب کہ مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت سارے جو نا سوشل میڈیا میں ایسے گندے ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں اور ہر طرح سے پرنٹ میڈیا میں بدنام کیا جا رہا ہے اسلام کو۔ ایسے دور میں مسلمانوں کو چاہیے وہ اتحاد کا مظاہرہ کرے، وہ ایک پلیٹ فارم پہ آئے، تمام فرقے بازی کو بالائے طاق رکھ کر سب ایک ہو جائے، کیونکہ ہمارا اللہ ایک، ہمارے رسول ایک، ہماری کتاب ایک، حتیٰ کہ ایسے 700 بنیادی اصول ایک ہے۔ اے مسلمانوں، پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایک کیوں نہیں ہوتے؟ دین اسلام کے لیے، اللہ رسول کے لیے اپنے جو بھی مسلکی اختلافات ہے اسے بالائے طاق رکھ دو۔ آج یہ وقت کا تقاضا ہے، خاص کر ہندوستان میں ایسے حالات ہو رہے ہیں، آج مسلمانوں کو اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے، فرقوں سے نکلنا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں منفیت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو آج مسلمانوں کو ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر آج مسلمان ایک نہیں ہوئے تو صفحے ہستی سے مٹ جاتے ہیں۔ آج ایک ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اتحاد زندگی ہے اور انتشار موت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے صحابہ اکرام میں اتحاد پیدا کیے۔ صحابہ اکرام کبھی یہ نہیں بولے ہم سنی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم شیعہ ہیں، بریلوی ہیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ہوا سمکم مسلمین، ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، بس یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اب مسلمان کا جو فریضہ ہے وہ ہمیں ادا کرنا ہے۔ آج ہندوستان میں جہاں پر 33 کروڑ بتوں کی پوجا ہوتی ہے، 101 ذات کے لوگ رہتے ہیں، بستے ہیں، جہاں پر پتھر کے خداؤں کے لیے لوگ جان دے رہے ہیں، ایسے زمانے میں کیا آپ حقیقی خدا کا تعارف نہیں کرائیں گے؟ کیا کوئی نبی کا انتظار ہے؟ ہرگز نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم النبیین بن کر آئے، دا سیل پروفٹ آف دا ورلڈ۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب انبیاء آ کر کے جو کام کرتے تھے دعوت دین کا، وہ اب امت مسلمہ کو کرنا ہے۔ یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ اے علی، یہ صفا اور مروہ جو پہاڑے ہیں، اتنا سونا اور اتنا چاندی اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے بہتر ہے کہ تم ایک غیر کو اسلام میں داخل کرو۔ یہ اتنا بڑا کام ہے میرے عزیزوں، آج اٹھنے کی ضرورت ہے۔ آج ان کے مذہبی کتابوں میں، ویدوں میں، پرانوں میں، شاستروں میں، بائبل میں، تریپٹکا میں جتنے مذہبی کتاب آج موجود ہے، وہ تمام کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیوانی، پروفیسی یا بشارت موجود ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کو ان کے کتابوں سے دین اسلام کی دعوت دیں۔ ان کے پاس کھلے الفاظ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول کے لکھا ہوا ہے، احمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر بھوشی پران ادھیائے نمبر 3 کھانڈ نمبر 3 شلوک نمبر 5 میں لکھا ہوا ہے تسمن انتر ملیچ آچاریण سمنوتہ محمدم اتکھیاتہ شششاکا سمنوتہ۔ تو اس طرح یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ معلم روحانی وہ اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئیں گے اور ان کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح نام احمد سے ساموید میں بشارت ہے احمدی پتہو پریمدھم ورت سجاگرہ اہم سوری واجنی۔ اسی طرح کلمہ سنگرام پران میں لکھا ہوا ہے لا الہ ہرنے پاپم الا اللہ پرم پدم جن ویکنٹھ پراپتنوتی تو جپے نام محمدم۔ کتنے بشارات، ایک دو نہیں ہیں بلکہ ہزاروں بشارات آج بھی، حالانکہ ان کی کتابیں تحریف ہو چکے ہیں، وہ اپنی حالت پہ باقی نہیں ہیں، پھر بھی آج بھی ان کے کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، صحابہ کی تعریف موجود ہے، قرآن کریم کا ذکر موجود ہے، نماز کا ذکر ان کے پاس موجود ہے، پرتھمم تارکم چیوا، اتنے بہت سارے شلوک ہیں، منتر ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نحل میں 125ویں آیت میں
کہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت سے اور احسن طریقے سے۔ یہ حکمت ہے، ان کی مذہبی کتابوں سے دعوت اسلام دینا یہ عین حکمت ہے۔ یہی کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیے، یہی کام صحابہ کرام کیے، اولیاء اللہ یہی کام کیے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایران سے ہندوستان کو آئے، یہاں پر سنسکرت زبان نہیں آتی تھی آپ کو، مگر آپ اس زبان سیکھے اور اسی زبان میں تبلیغ کیے، جس کی وجہ سے 90 لاکھ غیر اقوام کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو غرض کہ آج یہ وقت کا تقاضا ہے، آج تمام مسلمانوں کو ایک ہونے کی ضرورت ہے اور اپنا نصب العین تبلیغ اسلام بنانا ہے۔ تبلیغ مسلمانوں میں نہیں، مسلمانوں میں اصلاح ہوتی ہے، تبلیغ غیر اقوام میں جا کے کرنا ہے۔ آج دیکھیے آپ کتنے غلط فہمیاں آج خاص کر غیر اقوام کے دلوں میں دماغوں میں بٹھائے جا رہے ہیں اسلام کے خلاف۔ اسلام ایک دہشت گرد دین ہے، مسلمان آتنکوادی ہے، کیسے کیسے باتیں ہو رہے ہیں۔ کیا ہمارا فریضہ نہیں بنتا کہ انہیں جواب دیں؟ تو ہم ہی ذمہ دار ہیں، ہم کو جواب دینا چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ کر کے امن قائم کیے۔ اسلام کے معنی ہی امن، پیس اور شانتی کے ہیں۔ تو اسلام کا حقیقی چہرہ آج دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے، جب جا کر کے لوگ جو ہے نا ایک پلیٹ فارم پر آئیں گے۔ تو غرض کہ یہ جو الحمدللہ میلاد النبی کے جلسے منائے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کا بائیکاٹ نہ کریں۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا میلاد النبی صحابہ اکرام مناتے تھے یا نہیں مناتے تھے، اس میں جو ہے نا اپنی صلاحیت لگا دے رہے۔ بہت سارے علماء دلائل دے رہے ہیں کہ صحابہ اکرام بھی میلاد منائے ہیں، اب بہت سارے لوگ اس کے خلاف نہیں منائے بلکہ دلائل دے رہے۔ لیکن ہم کو چاہیے کہ یہ حقیقت میں عید الاعیاد ہے، جس وجود کے مبارک بعثت سے ہمیں قرآن کریم ملا، جس وجود کے جو ہے نا بعثت سے ہمیں جو ہے نا کامل عبادت نماز ملی۔ تو ہر چیز کامل ہم کو اس وجود مبارک یعنی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملی۔ تو گویا کہ یہ عید الاعیاد ہے، مگر یہاں پر کیا ہے، ہمیں جو ہے نا شریعت کے خلاف کام نہیں کرنا ہے۔ کوئی ڈی جے لگا رہے ہیں، کوئی ناچ رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ لیکن ایسے موقع پہ آپ میلاد منائیے، لیکن اس طرح سے خوبصورت انداز میں منائیے کہ غیر اقوام اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کے اسلام قبول کریں۔ آپ اسٹیج لگائیے اور بڑے بڑے غیر جو ہے نا اقوام کے جو پنڈت ہے، پادری ہے، پاسٹر ہے، گیانی ہیں، انہیں دعوت اسلام دیجیے، انہیں مدعو کیجیے اور اسلام کی حقانیت ان کے کتابوں سے ثابت کیجیے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا سورہ آل عمران میں، قُلْ فَاتِبُوا التَّوْرَاةَ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ لاؤ تمہاری توریت اور پڑھ کے دیکھو اگر تم سچے ہو تو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام مذہبی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ان کی زبانیں سیکھیں، ان کی جو زبان ہے، کیونکہ ان کی زبان میں غیر اقوام کی زبان میں بات کرنے سے عادات تعصب ختم ہو جاتا، اور ان کی مذہبی کتابوں سے اگر آپ بات کرنا شروع کر دیں گے تو ان کا پورا جو ہے نا تعصب ختم ہو جاتا، اور وہ شیگر و شکر کی طرح وہ جو ہے نا قریب ہو جاتے ہیں۔ تو غرض کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھولے کے پھرنا یہ عین ضروری ہے، یہ دین اسلام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، لیکن یہ مومن نہیں ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ اس واسطے کیونکہ اللہ کو اور آخرت کو تو ہر قوم مانتی ہے، ڈومز ڈے بلکہ یعنی پرلے کال بلکہ قیامت بلکہ مانتے وہ لوگ خدا ہے، لیکن اس سے جو ہے نا وہ مومن نہیں کہلاتے۔ اسی لیے شرط کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ضروری ہے، یہ ان کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ جس طرح ایک بیج زمین میں ہوتا ہے اور وہ غیب میں چلے جاتا ہے، اس کے بعد شاخیں، پتے، پھول اور آخری میں پھل آتا ہے، تو پھل وہ درخت کا سردار کہلاتا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کنت نبیا کان آدم بین الماء والطین، میں اس وقت سے نبی ہوں جبکہ آدم علیہ السلام کا وجود مٹی اور کیچڑ میں تھا، پھر آپ جو ہے نا شاخوں میں ہوتے ہیں منتقل ہوتے ہوئے پھل کی صورت میں آخری میں آئے۔ آخری میں آنے سے آپ چھوٹے نہیں ہوتے بلکہ آخری میں ایک سردار آتا ہے۔ جس طرح خلقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آخری میں انسان کی خلقت ہوئی تو انسان سردار المخلوقات کہلایا۔
इसी तरह अंबिया में तमाम 1.25 लाख अंबिया में आने के बाद आखिरी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए, तो गोया कि आप सरदारुल अंबिया कहलाएं। और कुरान करीम ये आखिरी में किताब नाजिल हुई है और तमाम किताबों की जामिया है, ये सरदार है। ये किताब के बारे में इनके पास यानी गैर अक़वाम के पास, खासकर हिंदुओं में भी जिक्र है, 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और 5वें वेद का इंतज़ार है जिसको प्रणव वेद कहा गया। वो प्रणव वेद के माने हैं हर वक्त पढ़े जाने वाली किताब, वो कुरान करीम है जो है खरा से निकला है, हर वक्त पढ़े जाने वाली किताब। इसी को वेद व्यास महर्षि भी आप कहते हैं। इतिहासम पुराणा चंदानम नराशासी इंजीलम जब्बूरम तौरेतानी सर्वम ने सत्यहा तद कुरानम नामकम ग्रंथम सागच्छाति। यानी कुरान को बीज ग्रंथ कहा गया, ये अकमल किताब है। और कुरान का खुद दावा है, सूरह बय्यना में कुरान करीम कहता है कि फीहा कुतुबुन खय्यिमा, यानी ये एक किताब नहीं है बल्कि तमाम मजहबी किताबें इस कुरान करीम में जम हैं। जिस तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर तमाम 1.25 लाख अंबिया के अरवाहें जमा हैं, जिस तरह अहमद मुख्तार है नबियों में इमाम, बस उसी तरह ये उम्मत है इमामुल अक़वाम। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदार है और आपकी उम्मत भी जो है ना सरदार है। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम मर्तबा। अल्लाह ताला फरमाए वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपके ज़िक्र को बुलंदी दे दी है। आपका जिक्र आज दुनिया में देखिए आप किस तरह, हालांकि अंबिया तो बहुत है लेकिन जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत दुनिया में अल्लाह ताला क़ायम किया, किसी नबी की उतनी अज़मत हमें नज़र नहीं आती। आज कई जो है ना फिल्म बना लिए लोग पैगंबरों से, उनके जो है ना कैरेक्टर बनाकर, राम जी के, किशन जी के, जीसस के, लेकिन आज तक कोई जो है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोल नहीं कर सके, नहीं बना सके। क्यों? क्योंकि आज मुसलमानों के अंदर इतनी मोहब्बत है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कोई जो है ना ज़ानी बदकार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोल नहीं कर सकता और कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज देखिए आप, जो ज़ानी है, बदकार है, वो अवतारों का रोल अदा कर रहे हैं और जो कोई सीता का रोल अदा कर रही हैं, लेकिन लोग खामोश हैं। मगर इस्लाम के अंदर ये खूबी है कि इस्लाम जो है ना ये चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता है। तो गर्ज़ के ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है वो दीन इस्लाम, ये अकमल दीन है, क्योंकि इसी दीन के अंदर ये बात बताई गई है कि जो है ना हम सारे अंबिया को जो है ना माने। एक मुसलमान का ईमान 1.25 लाख अंबिया पे होता है और तमाम मजहबी किताबों के ऊपर एक मुसलमान का ईमान होता है। इसके ख़िलाफ़ हम देखते हैं कि दूसरे मज़हब की किताबें हैं या अंबिया है, किसी ने ये बात नहीं कही कि तमाम अंबिया को मानो, तमाम मजहबी किताबों को मानो, ये कहीं पर भी कंडीशन नहीं है। तो क्योंकि इस्लाम ये आखिरी में आया है और अकमल दीन है, तो इसलिए हम जो भी जो है ना जलसा मना रहे हैं मिलादुन नबी का, तो उसमें चाहिए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को दुनिया तक पहुँचाए, इस्लाम के पैगाम को दुनिया तक पहुँचाए। हर मुसलमान दाइए इस्लाम बन के उभरे। आज ये वक्त का तकाज़ा है, हमको हर मुसलमान को दाई बन के उठना है, मुबल्लिग इस्लाम बन के उठना है। दुनिया प्यासी है, अल्लाह ताला आपको पानी दिया है, ये रूहानी पानी आज मुसलमानों के पास है। तो गर्ज़ के ये मिलादुन नबी के ज़रिए से ये एक पैगाम है मुख्तसर सा कि मुसलमानों को चाहिए कि अब हम जो है ना इत्तिहाद का मुज़ाहरा करें और तमाम फ़िरक़ों को जो है ना बालाए ताक़ रख के अपने आप को मुसलमान बोले और गैर अक़वामी इस्लाम की तबलीग़ का काम करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमसे दीन की खिदमत ले, इस्तिक़ामत दे। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआन व नफ़अनी बिल ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन ख़दीमुन बरूर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।